وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. کہہ دیجئے اے اللہ فاطر السماوات والارض، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، اے جاننے والے غیب کو اور حاضر کو، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. پچھلی آیات کریمہ میں آپ جیسے پڑھائے ہیں توحید اور شرک کا موضوع، مشرکین مکہ کے عقائد اور ان کا رد بیان ہو رہا ہے. پیچھے بیان ہوا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، شرک، اور جو اللہ کی طرف سے جو سچائی آئی ہے، وحی آئی ہے، اس کا انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. کافر لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نہیں مانتے، آپ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جو شرک تھا اس کو واضح کیا کہ وہ اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ اوروں کو بھی، غیر اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہیں، سارے معبود مل کر اس کو ختم نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی فائدہ دینا چاہیں، سارے معبود مل کر اس کو روک نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موت اور بڑی موت کا ذکر کیا ہے، جس سے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اس کا رد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے عقیدہ کا رد کیا، جو مشرکین مکہ کا ایک غلط عقیدہ تھا شفاعت کا، کہ اللہ ناراض ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے امید باندھ لی جائے تو ان کو نظر و نیاز دے دی جائے تو وہ اللہ کو خود ہی مناتے رہیں گے. اللہ نے اس کا رد کیا. اللہ نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی سفارش کا اختیار نہیں ہے، ساری کی ساری سفارش اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے، کفار کے عقائد بیان کر کے ان کا رد کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی کہ جو لوگ ان اختلافات کو دنیا میں حل کر لے دلائل کی روشنی میں تو وہ کامیاب ہے. جو دنیا میں حل نہیں کرے گا تو آخرکار ان مسائل نے حل تو ہونا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی تو ہونا ہے. پھر کہاں ہوگا
وہ پھر میدان محشر میں پھر وہ ہوگا، اور وہاں فیصل کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ وہاں پھر تم دنیا میں اپنے مسائل حل کر لو، دنیا میں حق کی طرف رجوع کر لو، دنیا میں باطل کو چھوڑ دو، حق کی پیروی کر لو، ورنہ پھر اللہ نے تو فیصلہ فرمانا ہی فرمانا ہے۔ جس میں لوگ اختلاف کرتے تھے دنیا میں، اس کا فیصلہ پھر اللہ فرمائیں گے، لیکن وہ اللہ فیصلہ سنائیں گے، وہاں جو حق پر ہوگا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جو وہاں باطل پر ہوگا، گمراہ ہوگا، اب اسے حق کو اپنانے کی توفیق نہیں ملے گی، وہاں وہ حق کو اپنا نہیں سکے گا، وہاں تو صرف فیصلہ سنے گا۔ وہ دارالابتلاء نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے، وہاں تو اللہ فیصلہ سنا دیں گے، یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، اور جو باطل پر ہے اب وہ وہاں حق کو اپنا نہیں سکتا۔ حق کو اپنانے کے لیے وقت دنیا تک ہے، مرنے تک وقت ہے، مرنے کے بعد بلکہ اگر ایک انسان کو موت آ جائے تو اس وقت بھی اگر وہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو اس کا مرتے وقت کا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرعون بھی اسلام لایا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اسلام لایا ہے اور تو پہلے کفر کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، فتنہ فساد کرتا رہا۔ تو اس وقت تک ایک مومن، ایک شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جب تک اس کی جان نکلنا نہ شروع ہو، مرنے سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے۔ جب ایک انسان کو موت آ جائے، موت کے وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور موت کے وقت ہر بندے کو حق کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، تو اللہ سے گویا کہ یہ ایک دعا کا انداز ہے۔ اختلافات کے اندر حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں دلائل کی روشنی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے، اور اللہ سے پھر دعا کرتے رہنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دعا کریں، قل کہہ دیجئے اللہم، یہ یا اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اللہ کے معنی میں، اور جو آخر میں میم ہے وہ یا کے قائم مقام ہے، یا اللہ، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، فاطر کا مطلب پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، تو فاطر کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، تو فاطر کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ پیدا کرنے کا معنی شامل ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنے والا۔ پہلے کوئی مثال ہو اور پھر اسی جیسا دوبارہ پیدا کرنا ہو، یہ آسان ہوتا ہے، لیکن بغیر مثال کے پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے تو بغیر کسی ماڈل کے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ بغیر ماڈل کے آسمان و زمین جیسی مخلوق کو، انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد، مارنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ اے اللہ، اے آسمان و زمین کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے جاننے والے غیب کو اور حاضر کو۔ اللہ غیب کے بھی جاننے والے ہیں اور حاضر کو بھی۔ اللہ کے سامنے ہر چیز ہی حاضر ہے۔ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غائب ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ پر کوئی شے مخفی ہوتی ہی نہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم قیامت کے دن اللہ پر پیش کیے جاؤ گے اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، نہ قیامت کے دن کوئی چیز مخفی ہوگی، نہ دنیا میں اللہ میں کوئی چیز مخفی ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی نظروں کے سامنے ہے اور کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ اللہ رب العالمین خود آسمانوں پر اور سب سے بلند عرش پر ہوں، عرش سب سے بلند مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہوں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں موجود مخلوقات ہوں، زمین میں موجود مخلوقات ہوں، یا اس زمین کے نیچے ساتویں زمین میں جہاں بھی کوئی مخلوق ہو، دن کی روشنی ہو، رات کا اندھیرا ہو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری جسم رکھنے والی مخلوقات کی بات ہے، ایسی سوچ اور سوچ کی لہریں جو کسی کے ذہن میں آئیں، اللہ سے تو وہ چیز بھی مخفی نہیں ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔
تو عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ غیب ہمارے اعتبار سے فرمایا اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ جو چیزیں ہم سے غیب ہیں اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ غیب کا جاننے والا وہ ہوتا ہے جو ازل سے ابد تک ہمیشہ جانے اور پھر وہ ہر شے جانے۔ یہ نہیں کہ بعض باتوں کا کسی کو علم ہو، بعض باتوں کا علم نہ ہو اور ہم اس کو عالم الغیب قرار دے رہے ہوں۔ عالم الغیب وہ ہے جو جسے خود علم ہو، کسی کے بتانے سے علم نہ ہو، جس کا اپنا علم ہو، جس کو کسی کے بتانے سے پتہ لگے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ جسے ہر شے کا علم ہو، یہ نہیں بعض چیزوں کا علم ہو بعض چیزوں کا علم نہ ہو۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ازل سے ابد تک جاننے والا ہو، اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے نہیں جانتا غیب کو نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی ایک مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سورہ انعام میں کہ آپ اعلان کریں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اگر وہ غیب نہیں جانتے تو پھر کون غیب جان سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اے غیب کو اور حاضر کو جاننے والے، یہ اللہ کی عظیم صفات ہیں، اور اللہ کی ان صفات میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں تو گویا کہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، اور اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے وسیلے سے۔ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں اور بلند و بالا صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین کی مبارک نام، اچھے اچھے نام، بلند و بالا صفات بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے ان ناموں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دینا چاہیے۔ اگر اللہ سے بخشش مانگنی ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا غفور اغفر لی۔ اگر اللہ سے رحمت کا تقاضا کرنا ہے تو اللہ کو اللہ کی صفت رحمت کا واسطہ دیں، یا رحمان یا رحیم ارحمنی۔ تو اللہ سے جو دعا مانگنی ہے اللہ کو اللہ کی ان صفات کا، اللہ کی عظمت کا واسطہ دینا چاہیے۔ اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے۔ اور اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ آپ روز قیامت فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اس دعا کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ اللہ نے تو قیامت کے دن فیصلہ فرمانا ہے، گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر دعا موجود ہے اے اللہ آپ نے قیامت کے دن فیصلہ فرمانا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے۔ اے اللہ جب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، وہ دنیا میں ہمیں ضرورت ہے، تو اس آیت کریمہ اس دعا کے اندر یہ گویا کہ دعا موجود ہے اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر سیدھے رستے پر چلا دے، کیونکہ یہاں روز قیامت فیصلے کی بات ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہاں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھیے، اگر اللہ کو اللہ کے مبارک نام غفور کا واسطہ دیا جائے، ایک بندہ ورد کر رہا ہے دعا کرتے کرتے یا غفور یا غفور یا غفور، ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ سے کیا چاہتا ہے، یہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کو اللہ کے مبارک نام کا واسطہ دے رہا ہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ تو اگر اللہ کو یہ واسطہ دیا جائے کہ اے اللہ قیامت کے دن آپ نے لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرنا ہے، یہ ایک خبر ہے، اس خبر کے اندر ایک طلب بھی موجود ہے کہ اے اللہ آپ نے قیامت کے دن لوگوں کے خلاف کا فیصلہ کرنا ہے، تو اے اللہ جب اختلاف
کا فیصلہ تو آپ نے قیامت کے دن کرنا ہے. ہم دنیا کے اندر جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی. آخرت میں تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا, آخرت میں تو ہر بندہ ماننے پر تیار ہوگا. آخرت تو دارالابتلاء ہے ہی نہیں. آخرت میں تو ایمان لانے کا, حق کو قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حق کو قبول کرنے کا فائدہ تو دنیا میں ہے. گویا کہ یہاں اس دعا کے اندر یہ تقاضا موجود ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اختلافات میں حق کا رستہ دکھا دے, اور نہ صرف حق کا رستہ دکھا دے بلکہ ہمیں حق کے رستے پر چلا دے. یہ چیز اس دعا کے اندر موجود ہے. اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں ان ناموں کے ساتھ دعا کرنا ثابت ہے. صحیح احادیث مبارکہ میں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے, قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے تو آپ سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعائے استفتاح ہوتی ہے جب نماز شروع کی جاتی ہے, اس میں آپ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. ان سے سوال کیا گیا, حضرت ابو سلمہ یہ تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سے سوال کیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح صلاته اذا قام من اللیل, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شے کے ساتھ اپنی نماز کی افتتاح کرتے تھے, اپنی نماز کا افتتاح, نماز شروع کرتے تھے جب وہ رات کو قیام کرتے تھے. تو آپ دعائے استفتاح میں کیا پڑھتے تھے رات کی نماز میں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان اذا قام من اللیل, جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے, رات کو کھڑے ہوتے تو افتتح صلاتہ, اپنی نماز کی افتتاح اس انداز سے کرتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ دعا یاد کر لیجئے, بہترین دعا ہے, زبردست دعا ہے. رات کو تہجد کے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے, یہ ثنا پڑھنی چاہیے, یہ دعائے استفتاح پڑھنی چاہیے, اور تہجد کے علاوہ سجدے کے اندر پڑھیں, اللہ سے ہدایت مانگیں. کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ, اے جبریل کے رب, اے میکائیل اور اسرافیل, یہ جو عظیم فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں بڑے بڑے, اے ان عظیم فرشتوں کے رب. کتنے عظیم ہیں جبریل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو 2 دفعہ ان کی اصل شکل میں دیکھا. ایک دفعہ ان کو دیکھا تو وہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر تھے اور اتنے عظیم تھے کہ انہوں نے افق کو گھیرا ہوا تھا, آسمان کے ایک کنارے کو پورا گھیرا ہوا تھا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ان کے 600 پر تھے. اتنے بڑے فرشتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے بھی رب ہیں. اللہ رب العالمین کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اے جبریل, میکائیل اور اسرافیل کے رب, فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والے, بغیر مثال کے پیدا کرنے والے, عالم الغیب والشہادہ, اے غیب اور حاضر کو جاننے والے, انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون, آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے, یعنی دنیا میں. یہ وہی آیت کے الفاظ ہیں جو ہم ابھی آیت پڑھی ہے ہم نے. اور پھر آپ یہ دعا مکمل کرتے جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے. آپ وہ ہدایت مانگتے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک, مجھے ہدایت دے دیجئے, مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجئے اے اللہ اس میں جس میں اختلاف کیا گیا ہے حق سے, باذنک, اپنے حکم سے. اے اللہ جن چیزوں میں اختلاف ہوا ہے آپ مجھے اپنے حکم سے صحیح رستہ دکھا دیں. کون دعا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو کیا ہمیں اس دعا کی ضرورت نہیں؟ ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو حق پہ سمجھیں, ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیا پتہ ہم حق پر نہ ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, 100% صحیح سمجھتا ہے. یہ 100% اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا, انسان کو اتنا مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کی اور اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے. جب نبی اللہ سے ہدایت مانگتے تھے تو ہمیں بالاولیٰ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. اختلافی مسائل میں ہم یہ نہ سمجھیں ہم 100% صحیح ہیں. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, ممکن ہے ہمارا موقف غلط ہو, ہمارے مخالف کا موقف صحیح ہو. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, مجھے ہدایت دیجیے اس میں جس میں اختلاف کیا گیا ہے حق سے,
اپنے حکم سے اے اللہ مجھے ہدایت دیں. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت دے دی ہے تو اس ہدایت پر چلا بھی دے، اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو یہ اس کے اندر شامل ہے. تو گویا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہی یہ ہے. حدیث میں تو مزید تفصیل آ گئی، اس آیت کریمہ کے اندر گویا کہ ہدایت کی دعا شامل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے. پتہ لگا کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگنی ہے. پتہ لگا کہ دعا کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے. اور پتہ لگا کہ جن بزرگوں کو، جن نبیوں اور ولیوں کو ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، جن کو ہم نے مشکل کشا حاجت روا بنا دیا ہے، وہ اللہ کے سامنے عاجز تھے. وہ اللہ سے ہر چیز کی دعا کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے التجائے کرتے تھے. جو اللہ سے التجائے کر رہا ہو، کیا اس کو حاجت روا مشکل کشا اور اس سے ہمیں کچھ مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جو اللہ کے سامنے محتاج ہے، جو اللہ سے دعا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. انہوں نے نبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا سوالی بنا دیا. انہوں نے کہا کہ نبی جو ہیں، تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہر مسئلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. جنگ بدر کا موقع تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا اس رات جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہے، اور آپ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور دعا کرتے وقت آپ اتنے مگن ہیں اور اتنی گریہ زاری کی کیفیت میں ہیں کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی ہے اور آپ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. تو جو ہستی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کر کے تضرع اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتی تھی، ہم اس کو اللہ کا شریک بنا دیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ صریح شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانگیں، ہم آپ سے کرم مانگیں، ہم آپ سے اپنی حاجتیں مانگیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے نبیوں کی دعائیں، آپ دیکھ لیجئے. یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے رات کی تنہائیوں میں. یہ دعا یاد کر لیجئے آپ جو حدیث مبارکہ میں ہے. اس سے پتہ لگا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم فرشتے ہیں جو وحی پر مقرر تھے. حضرت میکائیل بھی عظیم فرشتے ہیں، اور وہ بارشوں وغیرہ پر دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے ان پر مقرر ہیں. اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی ایک عظیم فرشتے ہیں، اور وہ سور پھونکنے پر مقرر ہیں. اور بھی بہت سے فرشتے ہیں. تو اللہ کو دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی صفات کا اور ان عظیم فرشتوں کے رب ہونے کا واسطہ دینا چاہیے. تو اختلاف میں ہم لوگوں سے مناظرے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے ہم بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کو دلائل بھی پیش کرنے چاہیے، خود اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. بعض دفعہ ہم مناظرہ، بحث و مباحثہ، اس کے اندر شدت ہماری آ جاتی ہے، ہم اپنے لیے اور اپنے مخالف کے لیے اللہ سے دعا کرنا بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے اور اپنے مخالفین کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے. رات کی تنہائیوں میں الگ اپنے لیے دعا کرتے. حدیث مبارکہ آپ نے پڑھ لی ہے صحیح مسلم کی، یہ آیت کریمہ آپ نے سن لی ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں. یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی ہے اپنی ذات کی ہدایت کے لیے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جن سے ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کے لیے رات کے تنہائیوں میں دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے حق واضح نہیں ہے، وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کا سینہ کھول دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہماری ساری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح جیتیں دلائل کی بنا پر، اور کسی طرح اگلے بندے کو ہم جو ہے نا وہ اپنے سامنے جھکا دیں، اور اگلے بندے کو ہم جو ہیں وہ غلط کار بنا کر پیش کریں. اگر ہم نے اگلے بندے کو غلط کار بنا کر پیش کر دیا، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، وہ ہماری بات پہ توجہ نہیں کر رہا، ہم بڑے خوش ہیں اپنے اندر کہ ہم نے اگلے بندے کو نیچا دکھا دیا. کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو تب ہے جب ہم اس درد مندی کے ساتھ اگلے بندے سے بات کریں
کہ اگلا بندہ سمجھے کہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے کوئی میری فائدے کی بات کر رہا ہے، اور ہم اس خیر خواہی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اس بندے سے مناظرہ نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں، ہم جیتنے کی اور اس کو ہرانے کی کوشش نہ کریں، ہم خلوص دل سے اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ آپ اپنے مخالفین کے اتنے ہمدرد تھے کہ آپ ان کی رہنمائی کے لیے اور کوشش کرتے کرتے آپ ہلکان ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو افسوس کے مارے ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کیفیت اور یہ خیر خواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری کیفیت ایسے ہے جیسے ایک گھڑا ہے آگ کا اور لوگ اس کے اندر گھڑے کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اور میں تم لوگوں کو جو ہے وہ کمر سے پکڑ پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک یہ کیفیت اور یہ احساس اور یہ خیر خواہی پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک دعوت کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ اور دعوت کے اندر اثر کے اندر یہ بھی انداز ہے، ہم صرف بحث و مباحثہ اور دلائل اور یہ ان چیزوں پر کفایت نہ کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں ہدایت کی، اور اپنے مخالف کے لیے بھی اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ تو دنیا کے اندر ہمیں اپنے یہ معاملات، اپنے اختلافات حل کرنے ہیں دلائل کے روشنی میں، ورنہ آخرت میں اللہ فیصلہ تو فرما دیں گے لیکن پھر کوئی بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، جو حق پر نہیں تھے دنیا میں، آخرت میں تو اللہ نے فیصلہ سنا دینا ہے، دنیا کے اندر جو ظلم کرتے رہے، اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ڈبل بھی، اسی کی مثل اور بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر وہ فدیہ بھی دے دیں اس کا، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے آخرت میں فیصلہ فرمانا ہے، لیکن جو لوگ آخرت میں غلطی پر ہوں گے، خطا پر ہوں گے، ان کی پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ دنیا کے اندر اپنی اصلاح کریں تو ہوگی، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ حق سنا دیں گے، باطل کا فیصلہ کر دیں گے، اور جو باطل پر ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ان ظالم لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو باطل پر ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا وہ ہو جائے، زمین کی ساری دولتیں، زمین کے سارے خزانے، سارا سونا، زمین سونے کی بھر جائے اگر، اور یہ سارا کا سارا زمین کے خزانے، زمین کا سارا سونا اگر ان کے پاس ہو، اور اتنا ہی نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثل اور بھی، ڈبل ٹرپل، اتنا سونا اور اتنا خزانہ بھی اگر قیامت کے دن ان کے پاس ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ وہ پھر وہ فدیہ بھی دے دے اس کا۔ دنیا میں تو انسان اپنے آخرت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، انسان کے پاس مال ہو، انسان سارا مال خرچ نہیں کرتا، تھوڑا سا خرچ کرتا ہے، تھوڑا بھی احسان جتلا کر، اور بہت تھوڑے ہیں جو تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں، اکثر لوگ تو خرچ ہی نہیں کرتے، ہو بھی تو خرچ نہیں کرتے، اربوں خربوں کے مالک ہوتے ہیں، کچھ خرچ نہیں کرتے، جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن کسی کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں، ڈبل ٹرپل، دنیا زمین سونے کی بھری ہو، خرچ بھی کر لے برے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن جواب موجود نہیں ہے، جواب ہے کہ قبول نہیں ہوگا اگر وہ خرچ بھی کر دے۔ آخرت میں اگر وہ ہمت بھی کر لے کہ میں سارا خزانہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے زمین سونے کی بھر کر دے دوں، پہلی بات ہے کہ پھوٹی کوڑی ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ جب انسان مرتا ہے، وہ ارب پتی ہو، وہ خالی ہاتھ لے کے قبر میں جاتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کے نیک اعمال ہوں تو وہ ساتھ جاتے ہیں، کوئی مال و دولت، کوئی بینک بیلنس، کوئی محل اور کوئی باڈی گارڈ، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ اللہ کہتے ہیں فرض کرو اگر اس کے پاس آخرت میں مال و دولت ہو بھی، ہونا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر دنیا سونے کی بھر کر خزانے، دنیا کے خزانے سارے اس کے پاس ہوں، اس سے ڈبل ٹرپل بھی، اور اگر وہ دے بھی دے قیامت کے دن، دنیا میں تو بندہ تھوڑا سا بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس خزانے بھی ہوں اور وہ دے بھی دے پھر بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی دوستی،
کوئی انسان کسی کو اپنی دوستی سے فائدہ نہیں دے سکے گا. قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی اگر اللہ ناراض ہوں تو فرمایا کہ ظالم لوگ زمین کے خزانے بھر کے دے دیں فدیہ میں تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، سورہ آل عمران آیت نمبر 90. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے توبہ کیے بغیر، کفر کی حالت میں مر گئے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ان میں سے کسی شخص سے زمین سونے کی بھری ہوئی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ وہ فدیہ میں دے دے. دیکھیے دونوں چیزیں ممکن ہیں، دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں. دو چیزوں کی بات ہوئی ہے. اگر دو ناممکن چیزیں بھی ہو جائیں، دو چیزیں ممکن نہیں ہیں. اگر ممکن بھی ہو جائیں اللہ پھر بھی قبول نہیں کریں گے. اگر کسی کے پاس سونا ہو وہ سارا سونا دیتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دینے پر تیار ہو دنیا میں دیتا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے. اللہ کے عذاب سے صدقہ انسان کو جتنا اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے اور کوئی چیز نہیں بچاتی. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے دنیا کے اندر دیتا، دنیا کے اندر تو اس نے دیا نہیں. اگر آخرت میں اس کے پاس سونا، زمین سونے کی بھری ہوئی ہو کیسے دے گا؟ وہ آخرت میں بھی نہیں دے گا. ناممکن چیز ہے کہ وہ سارا مال دے دے. اور پھر وہ آخرت کے اندر زمین سونے کی بھری ہوئی ہوگی ہی نہیں. دونوں چیزیں ناممکن ہیں. زمین سونے کی بھری ہوئی کسی کے پاس ہوگی نہیں، پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی. زمین سونے کی بھر کر کیسے کسی کو ملے گی؟ اور اگر ہو بھی کوئی دے گا نہیں. دونوں ناممکن چیزیں ہیں. اگر بالفرض یہ دو ناممکن چیزیں پوری بھی ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں اللہ قبول نہیں کریں گے. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو قیامت کے دن جو بندہ اپنے اختلاف دنیا کے اندر حل کر کے نہ آیا تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. لیکن قیامت کے دن انسان کو حق کو اپنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، انسان سے حق قبول نہیں ہوگا اور انسان پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا جو ہمیشہ کے لیے ہوگا. والعیاذ باللہ. فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے. بدا لفظ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے بدأ، اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، اور ایک لفظ ہے بدا، ظاہر ہونا. اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے من اللہ، اللہ سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کو وہ نہیں تھے خیال کرتے. ایسی ایسی چیزیں ان کے لیے ظاہر ہوں گی جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے عذاب کی. یعنی ایسے ایسے خطرناک اور تکلیف دہ عذاب ملیں گے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بہت سے عذابوں کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بڑے عذاب ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ساری مثالیں ہیں. حقیقی عذاب ہم دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آخرت کی چیز ہے. آخرت کی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ تو عذاب کی بات ہے، آخرت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض مثالیں دے دی ہیں کہ جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں، تم جو مانگو گے ملے گا، اور جس وقت جو چیز چاہو گے، جو پھل چاہو گے، اور ہر چیز، اور اتنی اتنی زمین. ادنا جنتی کے پاس 10 دنیاؤں کے برابر اتنی بڑی جو ہے وہ اس کے پاس وہ زمین ہوگی، اور اتنا جو ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے، اتنے خزانے ہوں گے ایک ادنا جنتی کے پاس. لیکن اس کے بعد فرمایا اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں بیان کر دیں قرآن کریم میں، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ جو اللہ نے اہل جنت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جنت کی اصل نعمتیں کیا ہیں. اگر اللہ دنیا میں بتا بھی دیتے ہمیں وہ، ہم ان کا تصور نہ کر سکتے کیونکہ دنیا میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، انسان کو ان کا تجربہ ہوا ہی نہیں. تو اللہ بتا بھی دیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی دل میں خیال آیا. اب جنت اور جہنم
جس طرح یہ جنتیوں کے لیے یہ اتنے بڑے مقام ہیں، تو اس کے ساتھ جہنمیوں کے لیے بھی انصاف ہے نا۔ تو جہنمیوں کے لیے جو اللہ نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عذاب بیان کیے ہیں، وہ بھی صرف ہمیں بتانے کے لیے کتنے ہولناک عذاب ہیں، ورنہ حقیقی عذاب نہ کسی نے دنیا میں برداشت کیا ہے، نہ کسی نے تصور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یہاں تو عذاب کی بات ہے کیونکہ اہل جہنم کی بات ہو رہی ہے، ظالموں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوں گی ان کے لیے اللہ سے وہ چیزیں جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسے خوفناک اور ہولناک عذاب کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طریقے سے بھی عذاب ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، والعیاذ باللہ۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے کمائیں۔ یہ جو عذاب ملے گا یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا کے اندر کمایا ہوگا، کفر، شرک، اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور، سود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی، جو برے اعمال کیے ہوں گے، اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ برائیاں ظاہر ہو جائیں گی سے کیا مراد ہے؟ برائیوں کا وبال، برائیوں کا نتیجہ، عذاب ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، برائیاں جو انہوں نے کمایا، یعنی ان برائیوں کا وبال۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا انہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ اللہ کے عذاب کا۔ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اب کافروں سے کہا جائے، فاسقوں سے کہا جائے اپنی دنیا کے اندر اصلاح کر لو، غفلت کی نیند چھوڑ دو، نہیں مانو گے تو دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا، قبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں ہولناک عذاب ہوگا، لوگ آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کون سا عذاب، کون سی جہنم، کون سی آخرت، کون سا قبر کا عذاب، ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہی نہیں۔ بھئی نہ مانو، جب پہنچو گے تو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ قبر میں عذاب ہے، قبر کی نعمتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جو نہیں مانتا، نہ مانے، قیامت کے دن پھر اس کو بھگتنا پڑے گا، قبر میں جائے گا تو بھگتنا پڑے گا، مرتے وقت بھگتنا پڑے گا۔ جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے گی، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو جائے گی، گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، والعیاذ باللہ۔ تو ہمیں اپنی اصلاح دنیا کے اندر کرنی ہے، یہ مہلت ختم ہونے سے پہلے کرنی ہے، اور یہ مہلت ختم ہونے میں ہمیں نہیں پتہ کتنا وقت ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، کہ 1 سال ہے، کہ 1 مہینہ ہے، کہ 1 لمحہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، چونکہ ہمیں اپنی موت کا نہیں پتہ، تو ہمیں ابھی سے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں فوراً سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان ہولناکیوں سے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو دنیا کے اختلافات ہیں، ان اختلافات میں حق کی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے سینے کھول دے، اللہ ہمیں حق پہ چلا دے، اور اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔